بتاؤ جی، السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے اصل میں؟ اللہ وعلیکم تعالیٰ کا السلام۔ احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، سناؤ جی، آخر سے اچھا سر جی، مجھے دو چار سوال آپ سے پوچھنے ہیں۔ جناب اور پوچھیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ہوں، اور نہ ہی میں کوئی محدث ہوں، کوئی نہ بات۔ ہی میرے پاس کوئی اتنا علم ہے، نہ ہی کتابوں کا ڈھیر۔ میں ایک عام ہوں، آدمی ہوں، اور عام آدمی کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے عالم دین سے یا متعلقہ شخص سے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے سر؟ جی سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ مذہب شیعہ جس فرقے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، جو موجود شیعہ ہے جیسے آپ ہوں، سامنے بیٹھے ہیں، یہ کب وجود میں آیا؟ ان کا کلمہ کب یہ وجود میں رسول صلی آیا؟ اللہ اور ان علیہ کی وآلہ نماز وسلم نے کب وجود جب میں آئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من ہوں علق، تو اس وقت غار حرا میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں موجود تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ہوں کہ میں چھوٹا تھا، میں ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان نہیں، کا وہ جب کتابوں کا پیدائش، حوالہ نہیں دینا۔ کتابوں کا میں آپ کو کہا کہ آپ پلیز سن لو نا کتابوں کا بھائی، حوالہ اس سن لیے لو نہیں سن لو دینا سن لو کیونکہ آپ کتابیں آپ کے پاس ہے، کتابیں میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے پاس نہیں جی ہے جی۔ تو سن لو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام ہوں کی جب پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے پہلے ہی دن سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں وہ انہوں نے قدم رکھا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہوں آغوش میں لیا ہے، اور پہلی دفعہ انہوں نے آنکھ کھولا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا۔ اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے نہیں ٹھیک فرمایا ہے، ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، ان کی پرورش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات ہوں ہو چکی تھی، اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹے کی طرح رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان ہوں کی ماں کی طرح تھی، تو امام علی علیہ السلام ان کے لیے ایک چھوٹے بیٹے کی طرح، ایک چھوٹے بھائی کی ٹھیک طرح ہے تھے۔ تو اس چھوٹے بھائی کو پرورش خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ گہوارہ ان کا اپنے ساتھ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ گہوارہ ان کا جو تھا ہوں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بستر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے منہ ٹھیک میں ہو پہلے گیا۔ کھانا ڈالتے تھے، اس کو اچھی طرح چپاتے تھے، پھر اس کو اپنے ہوں منہ سے نوالا نکال کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دہن مبارک میں ڈالتے تھے۔ تو اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اور وہ بچپن سے جیسے ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اونٹ کا بچہ، وہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوتا تھا، جہاں وہ جاتے تھے میں ان کا چھوٹا بیٹے کی طرح میں ان کے پیچھے چلتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے تھے کہ ہر سال وہ ہوں غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی جاتا تھا ان کے ساتھ، وہ عبادت کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہوں۔ تو پھر جبرائیل آیا، کیا عبادت کرتے تھے ویسے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بت پرست تھوڑی تھے۔ ہمارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرست نہیں تھے نا؟ آپ کے مذہب میں تو وہ بت پرست تھے پہلے نستجیر بھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، نہیں نہیں، ہمارا دیکھیں جی، میں نے آپ آپ کو کے، یہ ہاں آپ کے بتایا کتب کہ میں میں لکھا ہے مسلمان بھائی، ہوں، آپ میرا کے کسی اکابر کا فرقے سے یہی کوئی عقیدہ ہے۔ تعلق نہیں ہے۔ اب چھوڑو نا، آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اور کیوں تعلق جوڑ رہے ہیں؟ اور میں ایسے کہتا ہوں، آپ یعنی عموم کی بات کرو، تو عرض یہ ہے جماعت عمریہ کے ٹھیک ہے نا؟ اکابر کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نستجیر باللہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا، ٹھیک بھائی ہے آپ نا؟ بات کو گھما کیوں رہے ہیں؟ بات آپ گھما کیوں رہے ہیں؟ بھائی مجھے بات آپ سے کرنے میں نے دو گے؟ 3 او سوال بھائی کیے ہیں۔ بات آپ سے کاٹو میں نے گے تو آپ 3 سے گفتگو سوال نہیں کیے ہیں۔ اچھا لیں جی، گڈ آپ سے نائٹ گڈ نائٹ گڈ نائٹ، بات کرنا ہی نہیں دے رہا بھائی، بات کیوں گھما رہے؟ ابن تیمیہ کا کیا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست تھے۔ آپ کے اپنے وہ کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کھاتے تھے بتوں کا، لوگ بتوں کے لیے صدقہ لاتے تھے، بتوں کے لیے وہ صدقہ پیغمبر کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے، نبوت کے بعد بھی کھاتے تھے۔ مزے کی بات ہے، نبوت کے بعد، نبی بننے کے بعد بتوں کا، اسی بتوں کو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ انہیں کا صدقہ۔ بہرحال، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جبرائیل آئے، انہوں نے وحی لایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس وقت میں نے ایک زور سے چیخ کی آواز سنی ہے، جو درد بھری آواز ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو درد بھری آواز میں نے سنی، یہ کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ابلیس کی آواز ہے، کہ وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی بعثت فرمائی ہے،
اب قرآن آنا شروع ہو گیا تو وہ دل برداشتہ ہو گیا اور وہ چیخ رہا ہے کہ اب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، میرا ماننے والے مجھے آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں گے. اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ انک ترى ما ارى وتسمع ما اسمع ولكنك لست بنبي ولكنك وزیر. آپ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جبرائیل آتا ہے میں دیکھتا ہوں، جبرائیل مجھے نظر آتا ہے، آپ بھی جبرائیل کو دیکھتے ہیں. جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، مجھے وحی سناتا ہے، وہ مجھے اللہ کی جانب سے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں. شیطان کی چیخ کو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے، آپ کو سنائی دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں. وہی آپ پہ نہیں آتی، وہ مجھ پہ آتی ہے، آپ کو سنائی دیتی ہے. لیکن آپ میرے وزیر ہیں، میرے جانشین. شیعہ مذہب کا آغاز کب؟ اسی دن جب جبرائیل آیا تھا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی دن شیعہ مذہب کا آغاز. جبرائیل آیا ہی تھا شیعہ مذہب لے کے، جبرائیل خود شیعہ تھا. اوکے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ ہے.